السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں جسے ہم اور آپ کو سننے کے بعد انشاءاللہ اچھا ہی لگے گا اور ہم لوگ محسوس کریں گے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے مرتبے کو جھٹلاتے ہیں، ان کی شان کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے ایک ایسے اللہ کے ولی کی شان کو پڑھی، ان کے مرتبے کو پڑھا، تو بخوبی اندازہ ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جن کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کا نام شیخ شرف الدین ہے، جو مشہور ہیں ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم دوستو، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ پان کھانے کے عادی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں ہر جمعرات کو مجلس اکٹھی کی جاتی تھی، لوگ اکٹھا ہوتے تھے، آپ کی باتیں، آپ کی واعظ و نصیحت سماعت فرماتے تھے، اور اسی مجلس میں ایک عورت بھی آتی جو آپ کی بارگاہ میں دہی لے کر آتی، چونکہ وہ دہی بیچا کرتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا انداز ہی کچھ الگ تھا۔ جب وہ عورت آپ کو دہی دیتی تو آپ اس کے عوض میں ایک سکہ دیتے اور پھر دہی بھی واپس کرتے اور کہتے کہ جاؤ اسے بیچ لو۔ بہرحال وہ عورت تھی بانجھ، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کے شوہر نے کہا کہ تم بابا کے پاس جاتے ہو، اپنی اولاد کے لیے ان سے کہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ تجھے صاحب اولاد کر دے۔ وہ عورت جاتی ہے، دہی پیش کرتی ہے روزانہ کے معمول کے مطابق، اور پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے ایک سکہ دیتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ حضور مجھے آج سکہ نہیں، کچھ اور چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں پھر بتائیں کیا چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، آپ مجھے اولاد عطا کر دیں۔ یہ سننے کے بعد آپ کو جوش آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم صرف نہیں بلکہ علاقے میں جتنی عورتیں ایسی ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، جاؤ انہیں یہاں جمع کرو، بلا کر لاؤ۔ مورخین لکھتے ہیں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ وہ عورت اس علاقے کی تمام ان عورتوں کو جن کی اولاد نہیں تھی بلا لاتی ہے، اور آپ تمام عورتوں کو اپنی منہ سے پان نکال کر ان پان کے ذرات دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے کھا جاؤ۔ تمام عورتیں کھا جاتی ہے، اور کچھ مہینوں کے بعد پھر سب کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور سب کے گھر میں لڑکا ہی آتا ہے۔ ساری عورتیں خوشی خوشی اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو گود میں لے کر حضرت کی بارگاہ میں آتی ہیں خوشی خوشی۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت ایسی بھی تھی جو پریشان حال ہو کر غمزدہ حالت میں آپ کی بارگاہ میں آتی ہے اور آپ کے پاس آ کر رونے لگتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ساری عورتیں خوش ہیں، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ آپ نے پان دیا تھا، تمام عورتوں کی اولاد ہوئی لیکن میری اولاد نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے پان تمام عورتوں کے ساتھ تجھے بھی دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے کھایا نہیں تھا۔ آپ فرماتے پھر پان کو کیا کیا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے پان کے ذرات کو اپنے آنگن میں پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جا واپس جا اور وہاں جا کر پتھر اٹھا کر کے پان کے ذرات کو دیکھ۔ مورخین لکھتے ہیں وہ عورت جاتی ہے اور جانے کے بعد جب آنگن سے پتھر اٹھا کر دیکھتی ہے تو محترم دوستو پان کے ذرات نہیں بلکہ کھیلتا ہوا بچہ دکھتا ہے۔
قربان جائے محترم دوستو اولیاء اللہ کی شان پر، ولیوں کے مرتبے پر، کہ آپ صرف پان کے ذرات سے عورتوں کو ان کے بچوں سے نوازتے ہیں، بلکہ آپ کے ان پان کے ذرات میں وہ طاقتیں تھی، آپ نے ان پان کے ذرات میں وہ طاقتیں عطا کی تھی کہ اس عورت نے پان کے ذرات کو پتھر کے نیچے رکھا تو پتھر کے نیچے بھی کھیلتا ہوا بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ ذرا غور و فکر کریں محترم دوستوں، یہ بات کوئی بعید نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ پتھر کے نیچے کیسے آ سکتا ہے۔ ایک بات پر ہمیشہ یقین کرنی چاہیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے اولیاء کرام سے راضی ہے۔ اولیاء کرام رب کی بارگاہ میں جو فریاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فریادوں کو، آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے محترم دوستوں۔ تو ہم اور آپ کو ولیوں کی بارگاہ میں جا کر فیض یاب ہونی چاہیے، فیض حاصل کرنی چاہیے، ان سے بغض و عناد نہیں رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر ان سے بغض و عناد رکھیں گے تو دنیا و آخرت آپ کی بگڑ جائے گی، لیکن اگر ان سے محبت کریں گے، ان سے فیض یاب ہوں گے تو یاد رکھیں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یہیں تک اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں مؤدبانہ کہ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک ویڈیو شیئر کریں۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔